کیا واقعی عورت کی نماز مردوں سے بالکل الگ ہوتی ہے یا پھر یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے؟ مجھے ایک میسج آیا تھا، ایک سسٹر کا کویشچن تھا، کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ حدیث صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کی نماز الگ ہے اور عورتوں کی الگ ہے، انہوں نے فرمایا ہے نماز ویسے پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب کہ نماز کا اصل طریقہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ ہاں، اسلام نے حیا اور حفاظت کے لیے کچھ فرق ضرور رکھے ہیں، جیسے جماعت میں عورت کا مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا۔ حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے۔ عورت کا رکوع اور سجدہ بھی وہی ہے جو مرد کا ہے، بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، عورت جب نماز ادا کرے اور اس کے قریب مرد موجود ہوں، یعنی جو گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مرد بھی موجود ہوتے ہیں، تو عورت کو اپنی قرات، دعا اور تسبیح دھیمی آواز میں پڑھنی چاہیے۔ بلند آواز میں پڑھنا اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے عورت کے لیے نماز کا طریقہ الگ نہیں رکھا بلکہ اس کی حیا اور حفاظت کا خیال رکھا ہے۔ عورت اگر اکیلی ہو یا صرف عورتوں کے درمیان ہو تو وہ اپنی آواز میں قرات کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال، سجدہ کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 حصوں پر یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی اور ناک ایک ساتھ، یہ ایک ہڈی ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ اپنی مرضی کی پوزیشن نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے کہ سجدہ 7 اسپیسیفک باڈی پارٹس پر ہوگا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سجدے میں اپنے جسم کو بیلنس اور سیدھا رکھو، اوور اسٹریچ نہ کرو اور اپنی باہوں کو زمین میں اس طرح نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے، یعنی سجدے میں باہیں زمین پر پھیلا دینا بالکل کتے کی طرح منع ہے۔ اپنی نماز کو سنت کے مطابق پرفیکٹ بنائیں۔ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ علم اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔